صبر میں جبر نہیں ہوتا، صبر میں رضا ہوتی ہے۔ اس لیے جو سودے اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں نا، جو چیزیں اللہ کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں پڑتا، ان پر اللہ کے لیے دل کو راضی کر لیا جاتا ہے۔ صبر بھی محبت کا دوسرا روپ ہوتا ہے، اور محبت میں تو سب قربان کر دیا جاتا ہے نا، بس اللہ سے محبت ہو جانے کی دیر ہے، پھر اس کے رنگ میں کسی طرح سے بھی رنگنا مشکل نہیں لگتا۔ اللہ ہے نا، وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے، وہ معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی واپس نہیں موڑتا۔ اتنا پریشان نہ ہوا کریں، یاد رکھیں آپ کے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، جو جانتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کے لیے کیا بہتر ہے، اور کیسے آپ کی چاہت کو بہترین بنا کر کس وقت آپ کو عطا کرنا ہے۔ جن دعاؤں کے بارے میں شیطان سب سے زیادہ ناممکن کے وسوسے دلائے، انہیں اور زیادہ یقین سے مانگا کرو، کیونکہ وہی دعائیں سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہیں، یقین کی آزمائش، اور آزمائش پر پورا اترنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہترین اجر کا وعدہ ہے۔ اس دل میں جو تم نے یہی ایک دن تمہیں فیکون کے خوبصورت منزلوں تک لے جائیں گے، اور تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، تمہارا انتظار تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ دعا، صبر اور یقین یہی تو مرحلہ ہے معجزوں تک پہنچنے کا، اور جو یہ پار کر گیا، سمجھوتے اس کے نصیب میں لکھ دیے گئے، اور جس کے نصیب میں معجزے لکھ دیے گئے، اس کی قسمت میں 4 چاند لگا دیے گئے۔ وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ اگر نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ یہ بات اپنے اندر اہمیت رکھتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں وہ شاید اپنی مرضی سے مانگ رہے ہیں، یا اس چیز کی چاہت ہمارے دل میں خود آئی ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں یہاں دیکھنے کے لیے روشنی چاہیے۔ رات کے اندھیرے میں ہم سو جایا کرتے ہیں، دن ہماری سرگرمیوں کا مرکز ہوتا ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی زندگی میں جو اندھیرے آ گئے ہیں، پریشانیوں کے، الجھنوں کے، فتنوں کے، آپ کو ان سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی زندگی سے یہ اندھیرے تب ہی نکلیں گے جب آپ کو نور ملے گا، جب آپ کو روشنی ملے گی۔ یہ روشنی صرف اللہ سے جڑنے سے ملتی ہے، کیونکہ نور کا واحد سورس اللہ ہی ہے۔ اس کا نام لینے، اس کو یاد رکھنے اور اس سے مدد مانگنے سے ہی آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے روشنی ملے گی۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ قرآن ہمارے دکھوں کو اور غموں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ قرآن کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جب آپ اسے دکھ اور مایوسی کی حالت میں پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے مرہم بن جائے گا، جیسے کسی نے آپ کے دل پہ شفا کی پٹی باندھ دی ہو۔ اور جب آپ اسے خوشی اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کی خوشی میں ایسے اضافہ کر دے گا جیسے ہم ہندسوں کو ضرب دیتے ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ صبر جمیل کیا ہے؟ صبر جمیل ہے کڑوا گھونٹ بھی یوں خاموشی سے پی جانا کہ ماتھے پر بل نہ آئے، ایسا خوبصورت صبر جس میں کوئی واویلا نہ ہو، یوں رک جانا، سہ جانا، ٹھہر جانا کہ نہ چہرے سے کچھ عیاں ہو، نہ رویے سے، نہ ماتھے کے بل سے، نہ ہی کسی بات سے، نہ ہی عمل سے، نہ کوئی شکوہ، نہ شکوے والا انداز، نہ کوئی توڑ پھوڑ، نہ چیزوں پر آپ کے صبر کا کوئی اثر ہو، نہ انسانوں پر، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے، بس صبر کیجئے، خوبصورت صبر۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہے اسے تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں،
मगर तुम नहीं जानते कि तुम्हारी दुआएं तुम्हारे लिए नया रास्ता बना सकती हैं। तुम्हें क्या लगता है वो नहीं देगा जो तुम्हें चाहिए? तुम मांग कर तो देखो दिल से एक बार, वो तो 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। वो तुम्हें ज़रूर देगा जो तुम्हें चाहिए, बस यकीन रखो। और फिर भी अगर तुम्हें लगता है वो नहीं देगा तो तुम गलत हो। क्या पता तुमसे ही मांगने में कोई कमी रह रही हो, वरना वो रब तो अनकही भी सुन लेता है, तो तुम्हारी कही हुई बात कैसे नहीं सुनी होगी उसने।